اگر آپ کے پودوں پر پھول جڑ جاتے ہیں، بننے والے پھل اور سبزیاں خراب ہو کے جڑ جاتی ہیں یا گل جاتی ہیں یا چھوٹے سائز میں وقت سے پہلے پک جاتی ہیں، اور پودے بھی بیماریوں کے اٹیک کی وجہ سے بڑی جلدی مرجھا جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے پلانٹس کی برانچز کمزور ہوتی ہیں اور ان کا رخ زمین کی طرف ہو جاتا ہے، یا پورا پودا ہی ایک طرف گر جاتا ہے، اپنی برانچ پر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو ان تمام پرابلم کا ایزی سلوشن اس فرٹیلائزر میں۔ یہ ایک ایسی فرٹیلائزر ہے جو چھوٹے سے چھوٹے پلانٹ کی بھی ضرورت ہے اور بڑے سے بڑے درخت کے لیے بھی ضروری ہے، اور بڑی بڑی فصلوں کے لیے بھی یہ انتہائی اہم جز مانا جاتا ہے۔ اس فرٹیلائزر کا نام کیا ہے، کہاں سے حاصل کرنا ہے، اور جو صحیح طریقہ استعمال ہے وہ کیا ہے، تمام باتیں اس ویڈیو میں ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اپنے پودوں کو ہیلتھی کر سکیں اور بننے والے پھلوں اور سبزیوں کو خراب ہونے سے بچا سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگر آپ بر وقت اس فرٹیلائزر کا استعمال کرتے رہیں، کبھی بھی آپ کے پلانٹس بیمار نہیں پڑیں گے، جڑیں نہیں گلیں گی، جو پودوں کے سیل والز ہوتے ہیں وہ بھی کمزور نہیں پڑیں گے، پھل اور سبزیاں وقت پر تیار ہوں گی اور معیاری ہوں گی، پتے ہرے بھرے ہوں گے اور بڑے بڑے سائز کے ہوں گے، اور جو پھول بنیں گے 100% پھلوں اور سبزیوں میں منتقل ہوں گے۔ یہ پلانٹ کے لیے اہم نہیں ہے بلکہ مٹی کا سٹرکچر بھی چینج کرتی ہے۔ یہ واحد ایسی فرٹیلائزر ہے جس کا استعمال ہمیں ہر پلانٹ کے لیے اور ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس فرٹیلائزر کا استعمال گملے میں لگے ہوئے پودوں کے لیے کرتے ہیں تو گملے میں لگے ہوئے پودے اتنے مضبوط ہوں گے کہ زمین میں لگے ہوئے پودوں سے اچھا رزلٹ دیں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک فرٹیلائزر نہیں ہے بلکہ آپ کے پلانٹس کی صحت ہے، اور جو پلانٹس انسیکٹ کے اٹیک کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں، گروتھ رک جاتی ہے، اس فرٹیلائزر کے استعمال سے پودا ٹس سے مس نہیں ہوتا بلکہ اچھے طریقے سے گرو کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کوئی اور فرٹیلائزر استعمال کریں نہ کریں، اس فرٹیلائزر کو اپنے پلانٹس کے لیے ضرور استعمال کریں۔ تو چلیے دوستو، اب یہ جانتے ہیں اس فرٹیلائزر کا نام کیا ہے اور کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ اس فرٹیلائزر کا نام ہے کیلشیم۔ انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، مجھے بس یہی کہنا تھا کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا دل سے شکریہ۔ کیلشیم کی مختلف اقسام آتی ہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں فرٹیلائزر، یہ پیور اور سمپل کیلشیم ہے۔ یہ آپ کو آن لائن تو نہیں ملے گی، یہ گارڈننگ شاپ سے، کسی بڑی گارڈننگ شاپ سے ہی ملے گی۔ یہ 400 روپے کلو ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک پاؤ لے آتے ہیں، آپ کے کم از کم 100 پودوں کو ایک سال کے لیے ہیلتھی رکھ سکتی ہے۔ جب آپ اس فرٹیلائزر کو حاصل کر لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اوپن نہیں رکھنا، بند جار میں رکھنا ہے تاکہ ہوا نہ لگے۔ ہوا لگے گی یہ میلٹ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیلشیم والی اس فرٹیلائزر کا استعمال کن پلانٹس کے لیے کر سکتے ہیں؟ اس فرٹیلائزر کا استعمال تمام ان پودوں کے لیے کر سکتے ہیں جو کمزور دکھائی دیتے ہیں، پتیاں چھوٹی رہ جاتی ہیں، پھول بنتے ہیں جڑ جاتے ہیں، یا جو پھل بنتے ہیں گل کے یا ڈرائی ہو کے جڑ جاتے ہیں، اور کچھ پھل اور سبزیاں وقت سے پہلے ہی پک جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پک جاتی ہیں، اور پھلوں اور سبزیوں کا سائز بھی انکریز نہیں ہو پاتا۔ تو آپ تمام ایسے پلانٹس کے لیے استعمال کریں۔ تو اس فرٹیلائزر کو استعمال کرنے کا جو صحیح پیمانہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، 10 لیٹر پانی لینا ہے اور پورا ایک چمچ بھر کے 10 لیٹر پانی کے اندر شامل کر لینا ہے، اور 2 سے 3 منٹ کے لیے مکس کریں گے۔ جب پانی کے اندر کیلشیم فرٹیلائزر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، اس کے دانے غائب ہو جائیں، تو پھر آپ اس فرٹیلائزر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح میرے پاس یہ 24 انچ کا پوٹ ہے، اس کے لیے کم از کم 2 لیٹر پانی ہونا چاہیے، اور اگر 12 انچ کا پوٹ ہے تو 1 لیٹر پانی ہونا چاہیے، اور اگر چھوٹا پوٹ ہے تو اس کے لیے کوارٹر ہاف لیٹر یہ کیلشیم والی لیکوڈ ڈال سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنے۔ جیسے ہی یہ لیکوڈ آپ مٹی کے اندر ڈالیں گے، مٹی سے کیلشیم کی کمی پوری ہوگی، جڑیں مضبوط ہوں گی، پودے کی رکی گروتھ دوبارہ سے شروع ہوگی، پتیوں کا سائز بڑھ جائے گا، گہرے سبز رنگ کی ہوں گی، جو پھول بنیں گے جڑنے کی بجائے پھلوں اور سبزیوں میں منتقل ہوں گے، جو پھل اور سبزیاں بنیں گی اپنے وقت پر ہی تیار ہوں گی۔ ہلکے پھلکے انسیکٹ کے اٹیک کی وجہ سے آپ کا پودا کبھی بھی بیمار نہیں پڑے گا۔ مزید اس کے علاوہ اوور واٹرنگ کی وجہ سے جو جڑیں گل جاتی ہیں، وہ بھی مسئلہ ایزیلی ہینڈل ہو جائے گا۔ تو آپ اس فرٹیلائزر کا استعمال ان پودوں کے لیے دوبارہ 15-20 دن کے بعد کر سکتے ہیں جو پودے انتہائی کمزور ہیں، اور جو پودے ہیلتھی ہیں، اوورال بہتر ہیں، ان کی گروتھ بھی اچھی ہے، ان کے لیے 2 مہینے میں اس فرٹیلائزر کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پلانٹس ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں یا پھول گرا دیتے ہیں، پھل اور سبزیاں وقت پر تیار نہیں ہوتی، تو آنکھیں بند کر کے اس فرٹیلائزر کے استعمال سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔
ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ کوئی رائے ہو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔